اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ فصبر، آپ جو ہے آپ کو جو کفار کی طرف سے جو تکلیف اور مصیبتیں جو مل رہی ہیں اس پر آپ کیا کریں، صبر کریں، اور بے شک اللہ کا وعدہ جو ہے بالکل حق ہے اور سچا ہے، اور آپ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی آپ استغفار بھی کرتے رہیں، اور آگے فرمائے کہ وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور صبح اور شام جو ہے اللہ کا تسبیح اور اللہ کا تعریف کرتے رہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الذین یجادلون، یقین رکھو کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں یعنی اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان اتاہم، کہ جو ہے اللہ کی آیتوں میں کچھ نقص نکالتے ہیں، کچھ برائیاں نکالتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے تو بغیر آیت پہنچے جو ہے اپنے طرف سے جو ہے کچھ باتیں یا قرآن کی آیت میں کچھ نقص، کچھ بیماری یا کچھ خرابی نکالتے رہتے ہیں، اور حالانکہ بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس اس بات کا دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ بات جھوٹ ہے، تو ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی سند بھی نہیں ہے کہ قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی انسان سامنے والا کسی کو جھٹلا رہا ہو تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ فلاں شخص جو ہے گندا ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہی قرآن کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے، بس فالتو یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو کہہ رہے ہیں یہ بات غلط ہے، اور اللہ کی جو قرآن پاک جو نازل ہو رہا ہے اس آیت کے اندر جو ہے یہ غلط ہے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ ان فی صدورہم، یاد رکھو کہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے ایک گھمنڈ ہے۔ کیا ہے؟ ایک گھمنڈ کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں کہ جو ہے بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، اور اس گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ اودائیں، یعنی کہ ہمارے برابر کا کوئی نہ ہو، یعنی کہ ہم ہی رہیں سب کچھ۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جیسے کفار و قریش جو ہوتے تھے تو قریش کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محمد جو ہے غریب ہے، یہ اگر دین کی دعوت کرنے لگا اور سارے کے سالوں ایمان میں داخل ہو گئے تو پھر تو ہماری چلے گی نہیں، ہمارا جو عہدہ ہے، ہم جو سردار ہیں تو لوگ ہماری عزت نہیں دیں گے، پھر ہمارا جو ہمارے جو حکومت ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، پھر جو ہے لوگ محمد کی پیروی کرنے لگیں گے، محمد جو غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ غصہ میں کہتے تھے کہ محمد جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی قرآن پاک کی آیت جو نازل ہو رہی ہے یہ جو غلط ہے۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ اگر محمد کی بات لوگ مان لیں گے تو ہماری کیا ہے، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، پھر ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ تو اس کی وجہ سے یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے اس میں غلط بات ہے، اس کے اندر جو ہے یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ببالغی ہے، تو یہ شخص جو ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی حکومت ہو، سلطنت ہو، بادشاہت ہو، کچھ بھی آپ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، پھر بھی سمجھیے کہ جو ہے اللہ کے محتاج ہم سب رہیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر قدم پہ ہم اللہ کے محتاج رہیں گے، چاہے آپ کے پاس کتنی طاقت کیوں نہ آ جائے۔ فرعون کو ہی دیکھ لیجئے، اللہ نے فرعون کو ایسا اس کو کیا اور اس کی لاش کو جو ہمیشہ کے لیے جو ہے دنیا کے اندر ہی شیشے میں پیک کر دیا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے آنے جو لوگ آئیں گے ان لوگوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا ہے کہ جو شخص بھی وعدہ کرے گا کہ ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، اس کے ذریعے سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھو فرعون کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ ہے، تو ہم کتنے بھی عہدہ تک پہنچ جائیں گے لیکن چلے گی کس کی؟ اللہ کی ہی چلے گی، اللہ کا ہی حکومت ہوگا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فاستعذ باللہ، تو لہٰذا تم سارے کے سارے لوگ جو اللہ سے پناہ مانگو۔ کیا کریں؟ اللہ سے پناہ مانگو تم لوگ، یعنی کفار و مشرکین کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے برابر کوئی نہیں ہے، ہمارا ہی سب سے اعلیٰ عہدہ ہو،
تو ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ فاستعذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور پوری دنیا کا نظام دیکھ بھی رہا ہے، اور ہم سب لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کیا برائی کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، سارا کا سارا چیز اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ بھلا یہ بتلاؤ کہ ہم نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اور من خلق الناس، اور ہم نے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لیکن لوگوں سے یعنی کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے جو ہے ہم نے لوگوں کو پیدا کیا، لیکن انسان کو پیدا کرنے سے زیادہ بھاری کام کیا ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو ہے محمد تم جو کہہ رہے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کیسے ہوگا؟ تم تو جو ہے سراسر جھوٹ بول رہے ہو، جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں جو ہے ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو تم کہہ رہے ہو تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کریں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے یہ جو آسمان ہے، 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، جب ہم نے ان کو پیدا کیا تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے؟ چٹکی بھر میں ہم پیدا کر سکتے ہیں، فوراً پیدا کر سکتے ہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اور ہے بھی 7 آسمان کا پیدا کرنا، اس میں جو ستارے لگانا، بارش کا نظام چلانا، پھر بادل ہے، پھر زمین کے اندر 7 زمین ہے، پھر زمین کے اندر نہ جانے کہاں کہاں سے زمین سے جو ہے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہے، جو ہم بیج دبا رہے ہیں نیچے نکل رہا ہے، تو مشکل کام ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب ہم یہ دونوں کام اتنا ہمارے لیے آسان ہے تو انسان کا پیدا کرنا میرے لیے بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اتنی سی بات معلوم نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے کتنا یعنی کہ ترجمہ یہاں پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کیے ہیں کہ لیکن اکثر لوگوں کو اتنی سی بات نہیں معلوم ہے کہ اتنی چھوٹی سی مثال انسان اگر سوچے، جب اللہ تعالیٰ 7 آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، اتنے فرشتے ہیں ان کو پیدا کیا، پھر زمین کے اندر جو ہے 7 زمین کو پیدا کیا، زمین کے اندر پانی کا نظام چلایا، وہ پانی ہم نکال کے پی رہے ہیں، تو کتنا جب اللہ تعالیٰ ان کو پیدا ایک دم چٹکی بھر میں کر دیا، کن فیکون کے ذریعے سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، یاد رکھو جو لوگ نابینا ہیں اور والبصیر، اور جو لوگ دیکھنے والے ہیں، بینائی والے، جن کو اللہ نے آنکھ میں روشنی دی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک جو ہے دیکھنے والا وہ اپنا جا رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایک نابینا ہے، اندھا ہے، وہ تو جا نہیں سکتا ہے، اس کے لیے کس سہارا چاہیے، ہاتھ پکڑ کے اس کو پہنچانا ہوتا ہے وہاں، تو اس کی مثال دے رہے ہیں۔ اب آگے اور یہ بھی مثال دے رہے ہیں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں، اور وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے رہے ہیں، تو وللمسیء، اور جو بدکار لوگ ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کہاں ایمان والا اور ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کر رہا ہو، اور کہاں بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے قرآن کیا کیا مثال دے کے سمجھا رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قلیلا ما تتذکرون، تو تم ہماری باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہو، تم ہماری نصیحت کو سنتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ اتنی باتیں جو ہے کر رہے ہیں، اتنی مثال تم کو دے رہے ہیں، تو قلیلا ما تتذکرون، تو اتنی سی بات تم لوگوں کو جو ہے دھیان میں نہیں ہے، یا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ، یاد رکھو کہ قیامت کا وقت جو ہے بالکل ضرور آئے گا، یعنی کہ قیامت بالکل ضرور آنے والی ہے، یہ اس میں کوئی جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کفار و مشرکین شک میں تھے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، کب آئے گا نہیں آئے گا، یہ تو جھوٹ فوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
ان کا معنی عربی میں آتا ہے بے شک، یقیناً، یقین رکھو، ساعۃ لآتیۃ، قیامت ضرور آئے گی، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی اتنی ساری نشانی بتلانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، بہت کم لوگ ایمان میں داخل ہو رہے تھے اس وقت۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نشانی اور آسمانوں اور زمین کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کو پیدا کیے ہیں، زمین کو پیدا کیے ہیں، تو اس طرح ہم لوگوں کو بھی دوبارہ کیا ہے؟ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور قیامت بالکل آنی ہے تو آنی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔